Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج میں آپ سب سے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کروں گا. یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے ریلیشن شپس ٹوٹتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ریلیشن شپس جو ہے وہ بلڈ ہوتے ہیں. لٹرلی میں نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. اس چیز میں جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خاندانوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے, دوستیاں ٹوٹتے دیکھتا ہے, بھائی چارہ ٹوٹتے دیکھا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے زبان اور ہماری کمیونیکیشن. ایک اسکالر نے کہا کہ زبان تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ تلوار سے آپ 1 2 3 4 کتنے لوگ کو مارو گے؟ 10 کو مار دو گے ایک تلوار سے. زبان سے آپ پوری قوم کو مار سکتے ہیں. زبان کے زہر سے, زبان کے پوائزن سے آپ پوری قوم کو مار سکتے ہیں. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کر رہی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ علیہ السلام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کچھ ایسی بات کی جو رسول اللہ کو بہت ناگوار گزری. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی جو بیوی ہیں جو ایسی ویسی ہیں, یعنی کہ ان کا چھوٹا قد تھا. تو ڈیو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ, آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کڑوے ہو جائیں. کین یو بلیو اٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کتنی کڑوی ہے. اور یقین جانیے کہ ہم روز مرہ اپنی لینگویج میں, اپنی باتوں میں کیسی فضول باتیں کرتے ہیں. کتنے لوگ کو کوستے ہیں, تانے دیتے ہیں, میمز بناتے ہیں, ان کا جوکس بناتے ہیں, ان کی چغل خوری کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اور کس انداز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں. اسلام تو اتنا زبردست وے آف لائف ہے کہ یہ انسان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے, ایک ایک احساس کا خیال رکھتا ہے. کین یو بلیو اٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ سرگوشی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ تیسرے کو برا لگے گا, تیسرے کو یہ احساس ہوگا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات ہے, یا شاید یہ مجھے انکلوڈ نہیں کر رہے. اس سے زیادہ خوبصورت وے آف لائف آپ کو اور کہاں پہ ملے. اس لیے دوسروں کے احساسات کا خیال کیجئے. اپنی زبان کو کینچی کی طرح, تلوار کی طرح مت چلاتے پھریے, کیونکہ تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک ہونے میں بہت دیر لگاتا ہے. بہت سے لوگ اپنے زبان کی وجہ سے بہت سے مسائل میں پھنسے ہوئے. خدارہ اپنی زبان کو قابو میں کیجئے. خدارہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اپنے زبان کا غلط استعمال کرنے کے لیے, کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے جائیں گے. میں آپ کو ایک حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے تو جائیں گے. ایسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا نا کہ اگر تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں. تو بردرز اینڈ سسٹرز, پلیز اپنی ڈیلنگز میں زبان کا خاص خیال رکھیے. یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے, کیا چیز بولنی چاہیے, کیا چیز نہیں بولنی چاہیے, کون سی بات کرنی ہوتی ہے, کون سی بات نہیں کرنی ہوتی. یہ آرٹ ہمیں سیکھنی پڑے گی تاکہ ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بچ سکیں, امپروو ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے, ہمیں سمجھ دیں, ہمیں وزڈم دیں زبان کا استعمال کس طرح سے کیا جائے. اور اگر میں آپ کو حدیث سناتا جاؤں زبان کے استعمال کی وعید پر, تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آج سے ہی ٹھان لیں کہ ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے اور ہمیشہ خاموش ہی رہنا چاہیے. تو خاموشی بھی ایک بہت بڑی وزڈم کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.